آج کا ہمارا یہ اجلاس حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث آفتاب اہل سنت مہتاب اہل سنت حضرت علامہ احسان اللہ نقشبندی مجددی کیلانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی گرفتاری کے حوالے سے تھا۔ بحمد اللہ تعالی پاکستان سنی تحریک نے بھی اس کے لیے جدوجہد کی اور دیگر تنظیمات اہل سنت نے اور بالخصوص مفتی صاحب کی شاگردوں نے بھی اس کے لیے بڑی کاوش کی، اور ان کی کوششوں سے کاوشوں سے بحمد اللہ تعالی مفتی صاحب کو رہائی مل چکی ہے۔ اللہ پاک مفتی صاحب کو صحت و سلامتی، ایمان و عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے اور ان کے فیض سے ایک جہان کو فیضیاب فرمائے۔ اور جیسے آپ نے ایک سوال کے جواب میں ایک سائل کو جواباً فتویٰ دیا، وہ فتویٰ جب فتاوی رضویہ شریف کھولا تو بالکل بعین ہی وہی نکلا جو اعلیٰ حضرت نے کئی سال پہلے آپ نے ارشاد فرمایا ہوا تھا۔ یعنی ان سے سوال ہوا کہ ایک بندہ رافضی کا جنازہ پڑھاتا ہے تو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ تو آپ نے بہت ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ اس کا ایمان بھی گیا، اس کا نکاح بھی گیا، تجدید نکاح بھی کرے گا، تجدید ایمان بھی کرے گا۔ آج ببانگ دہل ہم پھر ان لوگوں کی، ان اپنے ذمہ داران کی موجودگی میں اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس فتوے کی بھرپور تائید کرتے ہیں، اور صرف یہ آج سے نہیں، پہلے سے یہ فتویٰ ہے اور آج بھی مفتیان کرام کا یہی فتویٰ ہے، اور انشاءاللہ کبھی کسی رافضی کے ساتھ نہ ہماری نماز ہو سکتی ہے، نہ ان کے پیچھے ہماری ہو سکتی ہے، نہ ان کا جنازہ ہم پڑھا سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم کبھی جنازہ ان کا پڑھائیں گے۔ اور اس پر جو FIR کی گئی تھی، اس FIR کو بھی بالکل ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ غلط ہوئی ہے، یہ جانبدارانہ فیصلہ تھا، اور جس نے یہ کیا ہے وہ SHO اور وہ لوگ جنہوں نے اس FIR میں شمولیت اختیار کی وہ رافضی تھے جنہوں نے یہ کیا۔ اگر سنی ہوتے تو کبھی اس کو ساتھ نہ، کیوں؟ اس لیے کہ مفتی صاحب نے اسی فتوے میں کہا تھا، کیونکہ یہ رافضی جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تبرہ کرتے ہیں، اب اگر صدیق پر تبرہ کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق پر تبرہ کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی پر تبرہ کرتے ہیں، یہ انبیاء سے حضرت مولا علی کو افضل سمجھتے ہیں، اور ان کے عقیدے میں قرآن پاک بھی اصلی نہیں جعلی ہے۔ جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے ان کے ایک میسمی وہ عالم ہے، اس نے باقاعدہ کہا تھا کہ ہم اصلی قرآن لے کے آئیں گے اور لوگ واہ واہ کریں گے، ابھی تو اصلی نہیں۔ تو ایسے لعنتی رافضی جنہوں نے قرآن پاک کو اصلی نہیں مانا، جنہوں نے صحابہ پر تبرہ کیا، انبیاء سے مولا علی کو افضل کہا، ایسے رافضیوں سے نہ کل کوئی تعلق تھا، نہ اب ہے، نہ آئندہ ہوگا، اور کوئی سنی نہ ان کا جنازہ پڑھائے، اور کسی سنی کو جنازہ پڑھتے ہوئے دیکھ لو اور پڑھاتے ہوئے دیکھ لو تو اس کو سنی سمجھنا بھی جرم ہوگا۔ پاکستان سنی تحریک مفتی احسان اللہ نقشبندی صاحب کی رہائی پر خوشی کا اظہار کرتی ہے اور آپ کے اس اقدام پر بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہے۔ الحمدللہ آپ کی گرفتاری سے کم از کم 4 دانگے عالم میں یہ فتویٰ پھیلا، اور جنہیں معلوم نہیں تھا انہیں بھی معلوم ہو گیا ہوگا۔ وہ بندے جو اس FIR میں شامل تھے فی الفور اب ان کو گرفتار کر کے کافر کردار تک پہنچانا چاہیے، اس لیے کہ جن لوگوں نے یہ FIR کی اور مفتی صاحب کو پابند سلاسل کیا اور ان کو گرفتار کیا، ان کو بند کیا، انہوں نے ان کو بند نہیں کیا، اہل سنت و جماعت کے اکثریت رکھنے والے پاکستانی بالخصوص اور پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں بالعموم ان کا دل دکھایا ہے، لہذا ان کے اوپر FIR ہونی چاہیے اور ان کو گرفتار کر کے کافر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ وہ SHO بھی جس نے یہ FIR کی، اور یہ محسن نقوی صاحب بذات خود بھی اس کے جرموار ہیں۔ کاکڑ صاحب سے گزارش ہے ان لوگوں کو لگام ڈالی جائے، ان کو کافر کردار تک پہنچایا جائے، اور جیسے کہ ہر مسلک والے کو اختیار ہے، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب، ہمارا اہل سنت و جماعت 14 صدیوں کا تسلسل ہے، ان کے پاس بھی اختیار ہے، علم ہے، اپنے علم کی روشنی میں انہیں بھی بات کرنے کا، فتویٰ دینے کا حق ہے۔